شب قدر کی اہمیت اور اس کی فیوز و برکات۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیوی و اخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت، سورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری فضیلت، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت، یہ رات سلامتی والی رات ہے چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر کی علامات، حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ رات چمکدار و صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی، اور اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ، اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والے کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوستوں، احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر دعا وہ ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔